خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مسلسل مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم ایسے مضامین بھی پیش کرتے ہیں جو عوام الناس کے لیے بھی معلومات فراہم کر سکتے ہیں اور ٹریننگ کے طور پہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مڈ وائفری کی ٹریننگ کے بارے میں ہم مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ چینجز اینڈ اڈاپٹیشن ان پریگننسی، حمل کے دوران جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں ہم بتا رہے تھے۔ ہم نے ابھی آپ کو یوٹرس کے بارے میں بتایا، اب سروکس کے بارے میں بتائیں گے۔ سروکس میں بقیہ یوٹرس کے مقابلے میں ریشہ دار ٹیشو زیادہ اور مسکولر ٹیشو کم ہوتے ہیں، اس لیے یوٹرس کے کنٹریکشن میں فنڈس کا کردار زیادہ اہم ہوتا ہے۔ حمل کے دوران سروکس جراثیم سے بچاؤ کے لیے موت سے رکاوٹ بنتا ہے۔ اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ یہ مضبوطی سے بند رہتا ہے، اور جب ماں سیدھی پوزیشن میں ہوتی ہے تو اوپر سے پڑنے والے دباؤ کو برداشت کرتا ہے، یوں فیٹس کے بڑھنے کے دوران اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پروجسٹرون کے اثر سے اینڈو سروائکل خلیے یعنی کہ سیلز رطوبت میوکس خارج کرتے رہتے ہیں، جو حمل کے دوران موٹی اور گاڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ گاڑھی رطوبت سروکس کے اوپر ایک پلگ یا رکاوٹ بنا دیتی ہے۔ اسے اوپرکیولم کہتے ہیں، جو آنے والے جراثیم سے بچاتا ہے، یعنی کہ جراثیموں سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ حمل کے سارے عرصے کے دوران سروکس 2.5 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے، لیکن ایسٹروجن کی نمی چوسنے کی صلاحیت اس کی چوڑائی بڑھا دیتی ہے۔ اس سے اینڈو سروائکل خلیے سامنے آ جاتے ہیں، جس سے فرسودگی ایروجن کا سا تاثر ملتا ہے۔ ایسٹروجن سروکس کی واسکولرٹی بڑھا دیتا ہے، اور اگر اسپیکیولم سے دیکھا جائے تو سروکس نیلا سا نظر آتا ہے۔ حمل کے بعد کے دنوں میں بغیر درد کے کنٹریکشن بڑھتے جاتے ہیں، جس کے رد عمل میں سروکس نرم ہو جاتا ہے، جسے تیار ہونا یا نرم ہونا رائپننگ کہتے ہیں۔ یہ تبدیلی ہارمون سے کنٹرول ہوتی ہے۔ خیال ہے کہ سروکس نرم ہونے اور لیبر شروع ہونے پر پھولنے کے قابل ہو جانے کی وجہ سے مقامی ٹیشو سے خارج ہونے والے پروسٹاگلینڈنس اور سروکس کے اندر کولیجن کے ارتکاز کنسنٹریشن میں کمی ہوتی ہے۔ فنڈس کے مسلس سروکس کے مسلس کی بیرونی تہہ کا تناؤ ٹینشن بڑھا دیتے ہیں، جس سے سروکس کے ٹیشوز رفتہ رفتہ نئی شکل اختیار کرنے لگتے ہیں، اور سروکس کی غیر واضح ہونے کا عمل ایفاسیمنٹ پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ سروکس کا غیر واضح ہونا پہلے بچے کو جنم دینے والی ماؤں میں آخری 2 ہفتے کے دوران ہوتا ہے، لیکن جن ماؤں کے پہلے بھی بچے ہو چکے ہیں ان میں یہ عمل لیبر سے پہلے شروع نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ ہم نے آپ کو سروکس کے چینجز کے بارے میں بتائے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ برتھ کینال جو ہے، جو لوور پورشن ہے برتھ کینال کا، اس میں بھی ایسٹروجن اور مسلس کی تہہ اور ایپیتھیلیم میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مسلس کی تہہ کا سائز بڑھتا ہے اور جو برتھ کینال کی گنجائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارد گرد کے جوڑنے والے ٹیشوز میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، جس میں برتھ کینال کو مزید لچکدار ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تبدیلیاں برتھ کینال کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ لیبر کے دوسرے مرحلے یعنی کہ سیکنڈ اسٹیج آف لیبر کے دوران پھیل جائے، تاکہ بچے کے گزرنے کی پیدائش ہو سکے۔ ایپیتھیلیم موٹا ہو جاتا ہے اور اوپر کی خلیوں کی بالائی تہہ جھڑنے لگتی ہے، جس سے برتھ کینال سے خارج ہونے والی نارمل سفید رطوبت لیکوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایپیتھیلیم خلیوں میں بھی گلائکوجن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور یہ خلیے برتھ کینال کے نارمل جرثومے میں ڈوڈر لائن بیسیلس سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور زیادہ تیزابی ماحول
ایسیڈک انوائرمنٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس سے بعض جراثیموں کے لیے اضافی حفاظت فراہم ہو جاتی ہے، لیکن بعض کے متاثر ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں، جیسے کینڈیڈا البیکینس۔ لوور برتھ کینال میں رطوبت کی آمد و رفت کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور رنگ اودا وائلٹ ہو جاتا ہے۔ یہ رنگ غالباً خون کی ذاتی سے ہوتا ہے۔ اس طرح یہ ساری چینجز جو ہیں وہ بچے کی پیدائش کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ سب معلومات آپ کے لیے بہتر طریقے سے فراہم کی جا رہی ہیں، آسان زبان میں فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی چیز کمی بیشی ہو تو مزید معلومات کے لیے آپ خود بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اور مختلف ذریعے سے کتابوں کے ذریعے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ماں کے وزن کے بارے میں کیا چینجز آتی ہیں؟ حمل کے دوران ماں کا وزن مسلسل بڑھتے رہنے کو فیٹس کی نشوونما کی اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس بارے میں بہت تحقیق ہوئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حمل کے دوران وزن میں اضافے کی حدود خاصی وسیع ہیں، جنہیں معمول کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال پہلی بار ماں بننے والی عورت کے لیے مندرجہ ذیل معلومات ہم آپ کو بہم پہنچانا چاہیں گے کہ کس طرح وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے 20 ہفتوں میں 4 کلو کا اضافہ ہوتا ہے، دوسرے 20 ہفتوں یعنی کہ 20 ویکس میں 8 kg کا اضافہ ہوتا ہے، مجموعی طور پر تقریباً 12 kg کا، اور آخری سہ-ماہی میں بھی 0.4 کلو پر ویک اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر تقریباً جو اضافہ ہوتا ہے تو 12.5 کلو کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس عورت کا یہ پہلا عمل نہ ہو اس کے وزن میں پہلی بار ماں بننے والی عورت کے مقابلے میں 1 کلو کم اضافہ ہوتا ہے۔ وزن میں اضافے پر بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ماں کے میٹابولزم کی شرح، سوجن، خوراک، قے یعنی کہ وومیٹنگ اور ڈائریا، سگریٹ نوشی، ایمنیوٹک سیال کی مقدار اور فیٹس کا سائز، ان تمام باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ ایک حالیہ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ماں کے وزن میں اضافے پر اس کی عمر، حمل سے پہلے جسم کے سائز، بچوں کی تعداد، نسل، بلند فشار خون یعنی کہ ہائپرٹینشن اور ذیابیطس بھی اثر ڈالتے ہیں۔ وزن میں اوسط اضافہ کس طرح ہوتا ہے، اس کا ہم نے مختلف ویڈیوز آپ کی اس میں شو کی ہیں، جن تصویروں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، چونکہ وزن میں اضافے کی وسیع حدود ہیں جسے نارمل سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ اینٹی نیٹل کیئر کے دوران حاملہ عورتوں کا وزن کرنا زیادہ فائدہ مند نہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ سب معلومات جو ہیں آپ بہتر طریقے سے حاصل کریں، اور اپنے تجربے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اپنے تجربے کو جو آپ مختصر طریقے پہ مفصل طریقے سے آپ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ سرسری جائزہ ہم نے آپ کی سماعت کے لیے پیش کر دیا ہے۔